بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزہ کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا ہے، میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفارے میں ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ٹوکرے میں کھجوریں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والے صحابی کہاں ہیں؟ وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یہ کھجوریں محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں۔ قسم اس اللہ پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور فرمایا، جب تم اتنے ہی ضرورت مند ہو تو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اور دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے۔ جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا، کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی، نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں تو تمہارے کھانے کو کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کے تھکے ماندے تھے، نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا تو بہت دکھ ہوا، الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر
پھر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہود غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی۔ نیز عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ آخر وہ اترے اور ستو گھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی لیے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بعض اوقات روزہ کی حالت میں ملاقات کرتے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے افطار کے وقت شام کا کھانا پیش کیا جاتا اور مغرب کی نماز کی اذان ہو چکی ہوتی، مگر جب تک آپ کھانا نہ کھا لیتے اس وقت تک نماز کے لیے جلدی نہ کرتے تھے، بلکہ کھانا کھا لینے کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا پیش کیا جائے تو تم نماز کے لیے جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزہ کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزہ کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزہ پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزہ کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے اس لیے مجھے منع کرتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ جماع یا انزال تک آگے نہ بڑھ جاؤں۔ پھر آج مسلمان بھی اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حدود کو اس طرح رعایت کرنے والے تھے جو دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ صیام سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔